بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فواد سلیمان ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمیں خود کو کیوں سمجھنا ضروری ہے، کہ ہمارے اندر کا جو انسان ہے کہ اس کی خواہشات، اس کی ترجیحات، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں، چاہے اس کی مذہبی ویلیوز ہوں، معاشرتی اس کی ویلیوز ہوں، اور کہ اس انسان کی کمفرٹ کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، وہ انسان کہاں پر خود کو محفوظ سمجھتا ہے. اگر میرا نام فواد ہے تو میں اپنے اندر کے فواد کو مجھے چاہیے کہ میں سمجھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور یہ جب نہیں سمجھتے تو تب کی مشکلات کیا آتی ہیں. تو چلیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو ہمیں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک سچویشن میں آپ کو زندگی کی دوں گا کہ چھوٹا یا بڑا، کہ آپ نے کہیں پر کوئی چیز پرفارم کی اور آپ کو سامنے سے رد عمل آتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں بولتے، یا تمہارے بولنے میں رکاوٹ آتی ہے، یا تم جس طرح تمہارے بیٹھنے کا انداز ہے وہ بہتر نہیں ہے، یا تم بولتے وقت میں سمجھتا ہوں کہ تم شاید فیلئر ہو. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں مل رہی ہوتی ہیں. میں تو ابھی صرف اپنی مثال دے رہا ہوں کیونکہ مجھے ذات اپنے آپ پر مثال دینے، مجھے حق ہے کہ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں. تو ایسی سچویشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اندر سے نہیں سمجھ رہے ہوتے تو ہمیں ایک طرح سے ہم بلیو کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ جو انسان کہہ رہا ہے وہ واقعی درست کہہ رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم فیلئر ہیں. جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں تنقید ملی ہوتی ہے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ تنقید درست ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اس معاملے میں بچے فوراً سے ان کو اس طرح محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑوں میں بھی یہ کافی کامنلی دیکھا گیا ہے. ایسی سچویشن میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کی دوسری اگزامپل یہ ہے کہ جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری اپنی ترجیحات کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، اور ان کو جب ہم فوقیت نہیں دیتے، افادیت نہیں دیتے، تو ہمیں بہت ساری سچویشنز میں لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنے کے لیے ہمیں ان کے وہ والے جوکس جو بالکل بھی جن کا کوئی مطلب ہمارے لیے جو اتنا ہنسانے والے نہیں ہوتے یا جن کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی تو ہمیں ہنسنا پڑتا ہے، یا ہمیں ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، اور ہمیں انکار کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اور اس کی تیسری ایک سچویشن یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اندر سے نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تو ہمیں بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس کی ایک سچویشن یہ ہے کہ ایک انسان میں جس طرح کہتے ہیں کہ ہر ایک جس طرح پیسے کی نیڈ ہوتی ہے تو ایک نیڈ ہوتی ہے شہرت کی، کہ ہمیں بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہم بول رہے ہیں تو ہمیں اس طرح کی اپریسیشن ملے، بہت سارے لوگ کلیپنگ کریں، تالیاں بجائیں، اور اس سے ہم فلفلمنٹ حاصل کرتے ہیں. شاید کبھی ہم زندگی میں اچھا پرفارم نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 3 ایگزامپلس میں نے آپ کو دیں کہ جب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اپنے اندر کے انسان کو تو ہمیں زیادہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے باہر کی انوائرمنٹ پر. اب ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم خود کو سمجھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود اعتمادی بہتر ہوتی ہے، ہمیں اپنے اندر سیلف ٹرسٹ آتا ہے. اب سائنٹیفک اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ یہ جو سیلف ٹرسٹ ہے، کہ اپنے آپ پر جو اپنی خود اعتمادی پر یقین رکھنا، یہ کب شروع ہوتا ہے؟ بچپن میں، کہ پیرنٹس نے بچے کو فیڈ بیک کیسا دیا ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر ذکر کر رہا ہوتا ہوں، میری بیٹی ہے، شی از 2.5 سال کی اس کی ایج ہے. اگر وہ کوئی ڈبہ کوئی کھول رہی ہے، مثال کے طور پہ یہاں پر ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، یہ اسے کھول رہی ہے اور اس میں چیک کر رہی ہے کہ کیا رکھا گیا ہے، اور میں اس کو فوراً سے ڈانٹ دیتا ہوں کہ مت کرو، کیا کر رہی ہو تم، اس طرح کرتا ہے کوئی تو اس میں فیئر بیٹھ جائے گا. حالانکہ یہ اس کی ایج ہے، وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہے، تجربہ کرنا چاہتی ہے کہ یہ اس کا یہ کیپ کیسے کھلتا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے. تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے. اب جو پیرنٹس ڈانٹتے ہیں بچوں کو، میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، ان کی اپنی کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو انہیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ان کی اپنی تھکاوٹ ہے، کبھی وہ کسی خود ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، کبھی کسی سٹریس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، تو انہیں ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک بات تو اب جب بچے کو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جنرس کہ رحم دلانہ فیڈ بیک ملے پیرنٹس کی طرف سے، کہ اچھا مثال جیسے میں نے اپنی بیٹی کی اگزامپل دی، اگر وہ ڈبے کو کھول رہی ہے تو میں اس سے پوچھوں اچھا بتاؤ اس میں کیا ہے، اور واو اس طریقے کے ساتھ کہ جس طرح یہ چیز تمہارے لیے اتنی کشش رکھتی ہے اس طرح کی یہ میرے لیے بھی کشش رکھتی ہے، تو وہ اس سے اس کو کیا فیلنگ آئے گی؟ اس کو ویلڈ ہونے کی فیلنگ آئے گی کہ جو میں کام کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، میرا پیرنٹ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم ڈانٹ دیں یا جھڑک دیں.
لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھنا گہرائی میں ضروری ہے کہ ان کو ویلڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو اس کا بڑا گہرا لنک ہوتا ہے اپنی ذات کا، کہ شروع سے ہی ہماری خود اعتمادی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ کیسے رہے ہیں، ہمارا فیملی انوائرمنٹ کیسا رہا ہے، مذہبی ہماری ویلیوز کیسی رہی ہیں، ہماری سوشل ویلیوز کیسی رہی ہیں، ہمارے پاس جھوٹ بولنے کو کس طرح سمجھا گیا ہے، اور باقی ہماری ویلیوز کیسی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس وقت ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس پر میں یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بچوں کی عمر جو ہوتی ہے وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بلا وجہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے بھی ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب بچہ مجھے ستا رہا ہے، تو اس بیہیویئر کو نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو وہ چیک کرنا چاہ رہا ہے اس کو تجسس سے کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ پہلی دفعہ کر رہا ہے، تو اس بیہیویئر کو ہمیں روکنا یا ٹوکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو یہ فیل کرانا چاہیے کہ ہم بھی ایکولی انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ یہ کیا کام کر رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسری میں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسی سچویشن میں جب آپ کو اپنے آپ پر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میری کیا خواہشات ہیں، میری کیا ویلیوز ہیں، میرے لیے کون سا وقت درست ہے. اب اس کی ایک چھوٹی اگزامپل میں ایک میرے ذہن میں ابھی آئی. 1.5 سے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے میرے ہی جاننے والے نے مجھے کال کیا کہ ریڈیو اسٹیشن سے ان کو کال موصول ہوئی ہے کہ انہیں انٹرویو کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ یار میرے لیے تو مشکل ہے، میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا، مجھے کہیں جانا ہے. تو اس نے کہا نہیں وہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے تمہیں راستے میں ہی پڑے گا، تو تم ریڈیو اسٹیشن چلے جانا. تو انہوں نے مجھے کنونس کیا. میں اپنا ایک امپورٹنٹ کام چھوڑ کے کنونس ہوا اور چلا گیا ریڈیو اسٹیشن. اب میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا اگر میرا کہیں اور امپورٹنٹ کوئی کام تھا. تو یاد رکھیں اپنی زندگی میں ہمیں نہیں کہنا آنا چاہیے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اب خود کو مشکل میں ڈال کر، اپنی ذات کو مشکل میں ڈال کر، اور کسی اور مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹھیس پہنچائیں. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی انسان تکلیف میں ہے تو ہم اس کو اگنور کریں. میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا. میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں کہ آپ خود کس چیز سے کمفرٹیبل ہیں. اگر آپ کمفرٹیبل ہوں گے تو آپ اتنا ہی اچھا پرفارم کریں گے. اگر آپ زور زبردستی سے اگینسٹ اپنی مرضی کے خلاف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی پرفارمنس بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی. اب کیوں خود کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی ایک اور ایگزامپل میں یہ دینا چاہوں گا کہ اسی طرح جاب سلیکشن یا نوکریوں کی سلیکشن بھی ہوتی ہے کہ پتہ ہو کہ میرا انٹرسٹ اس فیلڈ میں ہے، کہ میرا پولیس میں ہے، یا میرا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہے، یا میرا جو ہے وہ کسی بھی چیز میں کوئی بھی فیلڈ ہو، ٹیچنگ میں ہے. تو وہ انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں ٹیچنگ کو پسند کرتا ہوں، یا مجھے یہ پروفیشن بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور اس میں مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی ذات پر کسی اور کی حکمرانی چل رہی ہو اور آپ اپنے اندر کے انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیں، اور پھر پوری زندگی ہم اسی دوڑ میں رہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے کیا ویوز رکھتے ہیں. تو آپ کے جو ویوز ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ویوز اپنے لیے خود ہوتے ہیں، دوسرے کے ویوز نہیں ہوتے. آپ جو خود ہیں خود کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. میں فواد آپ کو نہیں جانتا. تو خود کی اپنے اندر کی انسان کی ریسپیکٹ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کی خواہشات کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور اس کی خواہشات پر تب ہی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جب ہم دیکھیں کہ کوئی اور دوسرا تکلیف میں یا کسی کو شدید ہماری ضرورت ہے. ادروائز جو یوزول کے حالات ہوتے ہیں وہاں پر اپنی سیلف کو ریسپیکٹ دیں. اس سے آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کے بچوں کے لیے آپ بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اور بہت ساری چیزیں زندگی میں آسان ہوں گی. تو میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام آڈینس کا جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے اچھا فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کافی ان سے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے. تو زندگی ایک لرننگ پروسیس ہے. یہ مجھے بھی کافی چیزیں لٹریچر دیکھنا پڑتا ہے، اچھی ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں. ایک ریفرنس میں دینا چاہوں گا، میں اکثر اسکول آف لائف کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ اس میں بہت اچھی فلسفی کی باتیں ہوتی ہیں. تو کافی چیزیں مجھے وہاں سے بھی ملتی ہے جو میں یہاں پر کنوے کر رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ باقی جو میری اپنی میڈیکل کی بکس ہیں ان سے میں چیزیں جو پڑھ رہا ہوتا ہوں، وہاں سے جو تجربات سیکھ رہا ہوتا ہوں، یا اس کے علاوہ جو کلینکس میں ہم پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زندگی کے اسپیکٹ وہاں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی میں جس حد تک میں شیئر کر سکتا ہوں تو میں کر رہا ہوتا ہوں. چلیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.